اس ہیرے کو بیچ دیتے ہیں اور اس کی جو قیمت آئے گی اس سے پھر کچھ اپنے کاروبار میں ترقی کا سوچیں گے. پھر خیال آیا ہیرا بڑا قیمتی ہے، پورے شہر میں ایسا کوئی امیر ہے ہی نہیں جو اس ہیرے کو خرید سکے. ایک ہی ہے ذات جو اس ہیرے کی قیمت دے سکتی ہے، وہ ہے بادشاہ وقت. مگر راجدھانی بہت دور تھی اس کے گاؤں سے، تو اس نے کہا چلو راجدھانی کا سفر کرتے ہیں، بادشاہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، ہیرا نظر کریں گے، بادشاہ سے مول بھاؤ کریں گے، بادشاہ خرید لیں گا. ابھی ہیرا لے کے جوہری نکلا، اتفاق سے چور کو پتا چل گیا کہ ہیرا لے کے جا رہا ہے کسی طریقے سے. اب اس نے کہیں تذکرہ کر دیا ہوگا کہ میں بادشاہ کیا جا رہا ہوں، بات پھیلتے پھیلتے چور تک پہنچ گئی. چور نے کہا یار سفر ہی ایک ایسا موقع ہے کہ تنہا ہوں گا، ساتھ میں ہو لو، جب موقع ملے گا ہیرا چرا لیں گے. ساتھ میں ہو لیا جوہری کے. سلام کلام ہوا، کہا آپ کدھر جا رہے؟ کہا میں شہر جا رہا ہوں راجدھانی بادشاہ کے پاس. کام ہے کچھ؟ کہا میں بھی تو نہیں چل رہا ہوں. چلیے اچھا ہے، دونوں ساتھ میں چلیں گے، سفر بڑا اچھا جو ہے گزر جائے گا. جوہری کو تھوڑا شک ہو گیا، جان نہ پہچان، اچانک آیا اور ساتھ میں چلنے کی بات کر رہا ہے. بہرحال چلو لے کے چلنے میں کیا ہے، بس ہیرے کی حفاظت کریں گے. اب رستہ بس سوچتا رہا کہ ہیرے کی حفاظت کا کیا کرنا. اب جب چلتے چلتے شام ہونے لگی تو جوہری کہتا ہے، جوہری بہت ہوشیار بھی تھا اور عقل مند بھی تھا. اس نے کہا دیکھو یار سفر بڑا طویل ہے، 1 ہفتے کا سفر ہے، اور 1 ہفتے ہم مسلسل چلیں گے بھی، آرام بھی کریں گے، لیکن ایک ساتھ دونوں سو گئے تو ایسا نہ ہو کہ چور اور ڈاکو آئے اب تمہارا اور میرا دونوں کا سامان لوٹ کے لے کے چلے جائے. تو میرے ذہن میں تدبیر ہے، تدبیر یہ ہے کہ آدھی رات تم سونا، میں جاگتا رہوں گا، پہرا دیتا رہوں گا، پھر میں سو جاؤں گا، تم پہرا دیتے رہنا. تو اس نے چور نے سوچا یار اس سے اچھی کیا تدبیر ہوگی، جب یہ سوئیں گا اپنی باری میں تو میں تو آرام سے ہیرا لے کے نکل جاؤں گا. اس کو کچھ مذمت بھی نہیں کرنی پڑے گی، کوئی زحمت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جوہری کہتا ہے کہ پہلے تو سو جا، آدھی رات جب ہوں گی تو میں تجھے اٹھاؤں گا. تو کہا ٹھیک ہے سو جاتا ہوں. تھکے ماندے تھے، سفر بڑا کرتے جا رہے، پھر سو گیا. جب سویا تو ایسی نہیں سویا جیسے گھوڑے بیچ کے سونا جس کو بولتے ہیں. جوہری عقل مند تھا، اس نے یہ کیا کہ جب اٹھانے کا وقت ہوا تو اس نے کچھ دیر پہلے جب اٹھانا ہے گہری نیند میں وہ ہیرا لیا اور اسی کے کپڑے میں ایسے چھپا دیا کہ اس کو خبر بھی نہ ہو. ایسا آدمی نے بڑی احتیاط کے ساتھ ہیرا اس کے کپڑے میں چھپا دیا. پھر اس کو اٹھایا، ارے اٹھو اے میرے دوست اٹھو. بیدار ہوا، کام میں سوتا ہوں آپ جائیں گے. کہاں ٹھیک. اب جوہری مست سو گیا، اب یہ ہیرا تلاش کر رہا ہے. اس کی پوٹلی دیکھتا ہے، اس کے کپڑے دیکھتا ہے، اور اپنے کپڑے دیکھنا بھول گیا. اب دھیان ہی نہیں جاتا کہ میرے کپڑے میں ہیرا کہاں سے آئے گا، ہیرا تو جوہری کا ہے. رات بھر بڑا بے چین رہا، ہیرا تلاش کرتا رہا لیکن ہیرا نہیں ملا. پھر صبح جب وقت بیداری کا ہوا، جوہری کو بھی اس نے اٹھایا. اٹھانے کے بعد سفر آگے ہوا، پھر دوپہر کا وقت، قیلولہ کا وقت آیا تو چور نے کہا، جوہری نے کہا تم رات بھر جاگے تھے اب تم سو جاؤ، تھوڑی دیر سونا پھر میں سو جاؤں گا. پھر چور سویا، سونے کے بعد اس نے ہیرا نکال لیا، دیکھا ہاں محفوظ ہے. پھر اس کے جاگنے کی باری آئی تو پھر اس کے اس میں ڈال دیا. اب سفر چلتا رہا، یہ روز ہیرا تلاش کرتا لیکن ہیرا اس کو ملتا نہیں، اور روز جوہری یہ کرتا کہ جب اپنے سونے کی باری آتی تو اس کے کپڑے میں چھپا دیتا. اب یہ 7 دن کا مسلسل یہ معاملہ چلتا رہا. 7 روز کا سفر کٹا اور یہ دونوں شہر میں داخل ہوئے. تو جوہری نے ہیرا لے لیا کسی طریقے سے، اور لینے کے بعد اس کے سامنے اس کو ہیرا اچھانے لگا. کہا کہ میں ہیرا بیچنے آیا ہوں، آپ اب اپنا کام کرو، میں اپنے کام سے جاتا ہوں. اب چوروں تل ملا گیا. 7 دن میں اس کی کپڑوں کو دیکھتا رہا، ہیرا تو ملنے کی دور کی بات، اس کی بو بھی میں نے محسوس نہیں کی. اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ کہتا یار وہ تو ٹھیک ہے تم بادشاہ کے پاس ہیرا بیچنے جاؤں گے، میں اپنی راہ لوں گا، لیکن اللہ کا واسطہ یہ بتا دو یار، اب میں تم سے نہیں چھپا سکتا، بےچین ہوں، 7 دن سے میں ہیرا ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہیرا نہیں ملا. مگر یہ ہیرا تمہارے پاس ہے تو تم یہ ہیرا رکھتے کہاں تھے؟ تم کیا جادوگر ہو اس کو غائب کر دیتے تھے؟ جوہری نے کہا میاں میں ہیرا رکھتا کہاں تھا معلوم ہے؟ جب تو سو جاتا تھا ہیرا تجھ سے قریب ہوتا تھا لیکن تو ہیرے سے قریب نہیں تھا. واہ، سمجھ رہے آپ؟ مولانا روم آیت کی تشریح کر رہے ہیں. تو کہا کہ ہیرا تیرے پاس تھا، تیرے قریب تھا، تیرے جسم سے لگا ہوا تھا، مگر تو اس کے قریب نہیں تھا. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ بے عینی ہی بلا تمثیل یہی مثال ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے قریب ہے مگر بندے کا قریب ہونا اور ہے.
وہی قریب ہے جو معرفت جانتے ہیں، جو ہیرو کی فرق جانتے ہیں۔ تو گویا یہاں پر جو آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، ان کی شہرت سے بھی زیادہ میں قریب ہوں، ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے، وہ صاحب اختیار اور قدرت والا ہے، اپنی قدرت کاملوں سے اپنی شان الوہیت کے ساتھ بندے سے قریب ہے، مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ اس سے قریب ہو۔ بندہ قریب کب ہوں گا؟ جب درمیان میں وسیلہ ہو۔ وسیلے کے بغیر کوئی بندہ اللہ سے قربت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب آئیے میں چند حدیث تلاوت کروں تاکہ بتا دوں کہ وسیلہ پکڑنا یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ صحابہ کرام کی۔ آئیے سب سے پہلی حدیث تلاوت کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سب جامع ترمذی ہے۔ حدیث کی 6 کتابیں جو صحیح ستہ کہلاتی ہیں، 6 مستند حدیث کی کتابیں قرآن کے بعد جو افضل مانی جاتی، جس میں سب سے پہلے نمبر پہ بخاری شریف، دوسرے نمبر پر مسلم، تیسرے نمبر پر ابو داؤد، چوتھے نمبر پر ترمذی، 5ویں نمبر پر نسائی اور 6 نمبر پر ابن ماجہ۔ یہ 6 احادیث کی کتابیں ہیں جو قرآن کے بعد سب سے افضل ہے۔ اس میں ترمذی کا بھی شمار ہوتا ہے سیاست میں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی جلد دوم اور حدیث کا نمبر 1504۔ حضرت امام ترمذی پوری سند بیان کرتے ہیں اور وہ سند صحابی رسول حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ میں سند چھوڑ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ان عثمان ابن حنیف، حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے ان سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے، ایک نابینا شخص آئے جو نابینا تھے آنکھوں سے۔ انہوں نے نبی پاک سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ صحابی کس کے پاس آ رہے ہیں؟ رسول کے پاس، اور کہہ رہے یا رسول اللہ میری آنکھوں کی بینائی کے لیے آپ دعا فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابی سنو، اگر تم اپنے نابینا ہونے پر صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کے لیے اللہ تمہارے لیے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس میں اجر ہے، اپنے نابینا ہونے کے لیے تم صبر کر لو۔ صحابی نے عرض کیا فدعو، اللہ کے نبی آپ دعا ہی کیجیے، میں صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان ابن حنیف راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم صبر نہیں کر سکتے تو پھر یہ کرو کہ اچھی طرح وضو کرو، اور وضو کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے یوں دعا کرو، اس طرح دعا کرو کہ اے پروردگار عالم، میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ کے اور پھر کون کیسے نبی رحمت، جو نبی رحمت والے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہو کہ دوسرا جملہ تعلیم فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد ہو، دیکھیے یہاں بھی ایک لفظ آیا یا محمد ہو، یعنی ندا بھی ہے اس میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، میں اللہ کے واسطے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری یہ حاجت پوری کی جائے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے یہیں تک لکھی، مگر طبرانی میں امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد کے جملے کہ راوی کہتے ہیں حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے، تو انہوں نے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم، میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ کے نبی، میں آپ کے ذریعے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور رب کے ذریعے میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت کو پورا کیا جائے۔ راوی کہتے وہ دعا ابھی ختم بھی نہ کرنے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کے عطا فرمایا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اب یہاں پر 3 باتیں سن لیجیے۔ پہلی بات، اگر وسیلہ مانگنا شرک ہوتا دعا سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو حکم نہ دیتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، صحابی سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ معاذ اللہ صحابی ہو کر وہ شرک کی بات کرے کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجیے، رسول اللہ سے کہنا بھی تو شرک ہے ان کے بقول۔
انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، مگر ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے، رسول کی خدمت میں آتے ہیں، رسول دعا تعلیم فرماتے ہیں، اور پھر جو دعا کے الفاظ اللہ کے نبی نے وہ ارشاد فرمائے اس میں حرف ندا بھی ہے، پکارنا بھی ہے، ندا بھی کرنا ہے، حاجت کا بھی ذکر ہے، اور حاجت کے ساتھ ساتھ وسیلے کا بھی۔ واہ! یہ حدیث ابن ماجہ نے بھی روایت کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 440 کے اندر۔ امام ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226 پر بھی حدیث کو روایت کیا۔ اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے معجم کبیر کے اندر صفحہ نمبر 103 جلد نمبر 1 میں اس کو نقل کیا۔ امام حاکم نے المستدرک کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 519 پر اس کو نقل کیا۔ اب آئیے ایک اور پیاری میں حدیث سناتا ہوں جس میں اللہ کے نبی کو وسیلہ بنایا گیا ہے، اور اس صحابی کا عمل ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب خصائص القبریٰ کے اندر حضرت امام قاضی فضیل عیاض رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کتاب الشفا کے اندر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ فارسی کتاب مدارج النبوت کے اندر حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے المواہب اللدنیہ کے اندر، یہ میں نے 4 کتابوں کے حوالے دیے اور الحمدللہ یہاں ٹیبل پہ موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ چاروں اور پانچوں محدثین ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اس روایت کے سارے اسناد سارے راوی صحیح ہے، یہ صحیح الاسناد ہے یہ روایت کہ جنگ بدر کا جنگ احد کا موقع ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، جنگ لڑ رہے ہیں کہ تیر سنسناتے ہوئے آتا ہے اور حضرت قتادہ کی آنکھ کو چھید کر نکل گیا، آپ کی آنکھ کا ہلکا بھاگ لٹکنے لگا۔ حضرت قتادہ خود اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوئی، میں نے اپنے ہاتھ سے اس آنکھ کے گولے کو، اس حلقے کو کھینچ لیا، اپنی مٹھی میں رکھ لیا، اور پھر میں مسلسل تلوار چلاتا رہا، یہاں تک کہ میں تلوار چلاتے ہوئے اور دشمن کو کاٹتے چھاٹتے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا، اور اس کے بعد میں نے اپنی مٹھی کھولی، میری آنکھ میری ہتھیلی میں تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس آنکھ کو درست فرما دیجیے۔ کس کس مسجد سے آپ کفر و شرک کا فتویٰ لگاؤں گے؟ بھائی صحابی پہ لگاؤں گے، رسول اللہ پہ لگاؤں گے، امام جلال الدین سیوطی پہ لگاؤں گے، امام قاضی عیاض پہ لگاؤں۔ امام قاضی عیاض کو انہیں بتا دوں، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ امام قاضی فضیل عیاض اپنے وقت کے ایسے محدث ہیں جن کی اتباع اور پیروی کی جاتی ہے۔ ایسے محدث جلال الدین سیوطی وہ ہیں محدث جن کو خاتم المحدثین کا خطاب محدثین اکرام نے دیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ وقت کا محدث جس نے ہندوستان میں علم حدیث کو رائج فرمایا۔ ایسے وقت کے محدث اس روایت کے راوی نقل کرنے والے حضرت قتادہ کہتے کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ آنکھ لے کر حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ اس آنکھ کو درست فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، ابو قتادہ اللہ سے مانگنا چاہیے، مجھ سے مانگ تو شرک ہو گیا، ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اے قتادہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں جو آنکھ صحیح کر دوں؟ کیا میں کوئی سول سرجن ہوں جو آپریشن کر دوں؟ اے قتادہ جاؤ صبر کر لو، کچھ نہیں ہو سکتا، یا اگر تمہیں آنکھ کی درستگی کی ضرورت ہے تو بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑاؤ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کیا فرماتے، حدیث کے جملے سماعت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے قتادہ اگر تو چاہے تو نابینا ہونے پر دنیا میں صبر کر لے اور اس کے بدلے میں مجھ سے جنت لے لے۔ واہ! اب اس پر اگر اعلیٰ حضرت یہ بولے تو کچھ لوگوں کے منہ ٹیڑھے ہونے لگتے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، نبی کی جنت ہے، جس کو چاہے بانٹ دے۔ کہا قتادہ اگر تو چاہے تو دنیا میں نابینا ہونا پسند کر لے، صبر کر لے اس پر، اور اس کے بدلے اس کے بعد مجھ سے جنت لے دے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی آپ کی محبت، آپ کے عشق کے طفیل، آپ کی پیروی کے طفیل جنت تو مل ہی جائے گی، آپ آگ دور فرما دیجیے۔ صحابی تھے نا، وہاں بھی تھوڑی تھے، عقیدہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا کہا، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں بہت بڑا پکا نمازی ہوں، نماز کے بدلے جنت ملی۔ اللہ کے نبی میں بہت بڑا حاجی ہوں، حج کے بدلے جنت ملیں گی، جہاد کر رہا ہوں جنت ملیں گی، نہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ کی محبت، آپ کی صحبت، آپ کی اتباع کی وجہ سے مجھے جنت تو مل ہی جائیں گی، آپ آج درست
فرما دیجئے۔ یہاں سے صحابی کا عقیدہ پتہ چل رہا ہے کہ شفاعت جو ہے، نجات جو ہے، جنت کا جو مدعا ہے وہ نبی کی محبت ہے، نبی کا عشق ہے، اعمال نہیں ہے۔ اعمال اللہ کے بارگاہ میں مقام مقبولیت کے درجے میں فائز کرنے کا ذریعہ ضرور ہو سکتے ہیں، اعمال درجات بڑھانے کا ذریعہ ضرور ہے، مگر جنت ملیں گی تو فضل رسول اللہ، فضل خداوندی سے ہی ملیں گی۔ اس بارے میں حدیث سنا دیتا ہوں میں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کوئی جنت میں نہیں جائیں گا مگر یہ کہ فضل خداوندی سے، صرف فضل خداوندی سے جنت میں جائے گا۔ کوئی اعمال کے عمل پہ جنت میں نہیں جائے گا، کسی کا عمل کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جائیں گے؟ سوال دیکھیے کتنا سنجیدہ پیچیدہ ہے، سنجیدہ بھی ہے پیچیدہ بھی ہے۔ پیچیدہ اس لیے کہ نبی سے سوال ہے، سنجیدہ اس لیے کہ بعد کی امت کو تنبیہ کی جا رہی ہے، عقیدہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کیا آپ بھی مجھے بتاؤ نبی کا ایسا کون سا عمل ہے جس کے بارے میں تم کہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں؟ جو یہ کہے کہ نبی کا کوئی فلاں عمل فلاں عمل قبول نہیں وہ کافر ہے۔ ہر عمل نبی کا مقبول ہے، مگر پوچھا جا رہا ہے اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، میں بھی اپنے عمل کے بغیر عمل کے سبب جنت میں نہیں جاؤں گا مگر یہ کہ رب کا فضل و کرم مجھے ڈھانپ لے۔ نجات کا مدار فضل خداوندی، اور فضل خداوندی کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان جس کے پاس ہوں گا فضل خداوندی ہے۔ ایمان کافر جنت میں نہیں ہے، کافر تو جنت حرام ہے، مشرکین تو جنت حرام ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان بخاری شریف میں امام بخاری بیان کر رہے ہیں، جلد اول کے اندر فرماتے ہیں، ابتدائی باب کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد نقل کرتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت رسول مدار نجات تحفظ ایمان، وہی قتادہ کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول آپ کی محبت سے تو میں جنت میں چلے جاؤں گا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس آنکھ کو لیا، اس کے بعد میری آنکھوں کے حلقے پہ وہیں لگایا جہاں وہ تھا، پھر اپنا لعاب دہن لیا، میری آنکھ پر ملا، اور اس کے بعد کہتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی میری آنکھیں ایسی روشن ہو گئی کہ میں تعجب میں ہوں کہ وہ آنکھ جو پہلے سے درست تھی وہ زیادہ دیکھتی ہے کہ یا وہ آنکھ جس کو رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے درست کیا ہے۔ قسم وحدہ لا شریک کی جس کو رسول نے اپنے دست مبارک سے لگایا وہ آنکھ زیادہ روشن ہے، زیادہ دور تک دیکھتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا قتادہ تم بہت چالاک نکلے، تم بہت ہوشیار نکلے، آنکھیں بھی درست کرا لی اور اللہ رسول کو خوش بھی کر دیا۔ اللہ رسول تم سے ایسے راضی ہوئے جاؤ تمہیں آنکھ بھی دی گئی اور جنت بھی عطا کر دی۔ یہ ہے وسیلہ صحابہ نے بنا۔ اگر میں اس پہ بیان کرتے بیٹھے رہوں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ آئیے اب ایک اعتراض سن لیں، یہاں بھی ایک اعتراض آتا ہے وسیلہ زندوں کا مانا جائے مردوں کا نہیں، یعنی کس طرح روکنا، جتنی جدوجہد ہو سکتی ہے لاؤ نئے نئے اعتراض، نئی نئی باتیں، اور لاتے اس لیے میں نے بتا دیا بریلیوں کے پاس جواب ہے، لاتے اس لیے اب ایک طرح زندوں کا وسیلہ جائز ہے مردوں کا نہیں۔ رسول اللہ جب تک حیات ہے تب تک مانگنا جائز تھا، اور رسول اللہ کا وصال ہو گیا اب تھوڑی جائز ہے، تو تم تو رسول اللہ کے وصال کے بعد مانگتے ہو۔ معاذ اللہ جرأت کر کے تو بعض گفتار یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، کیا مانگتے ہو؟ سنتے تھوڑی ہے، حاجت پوری کرنے کے اختیار تھوڑی رکھتے ہو۔ میں دو دلیل دوں گا، پہلی دلیل سن لیجیے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے المحب الدنیا، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو شارح بخاری ہے، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، 851 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اپنے وقت کے جلیل و قدر محدث 4 جلدوں میں المحب الدنیا تحریر فرمائی۔ اس کے بعد میں یہ جو روایت پڑھ رہا ہوں اس کی اور بھی دلیلیں بیان کروں گا۔ آئیے پہلے میں حدیث پڑھ لیتا ہوں، صفحہ نمبر اس کا 82 ہے المحب الدنیا کا۔ حضرت امام قسطلانی یہ حدیث کو روایت کرتے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر ابن خطاب سے مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما افترق آدم الخطیہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لرزش واقع ہو گئی۔ کون سی؟ گندم کا دانہ کھانے سے منع کیا گیا تھا، آپ نے گندم کا کھانا کھا لیا، جنت سے اتار دیے گئے، زمین پہ تشریف لائے، اس کی پاداش میں جو لرزش واقع ہو گئی، آپ روتے رہے کئی سو سال تک۔ حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ کا قول بیان کرے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لما افترق آدم الخطیہ، حضرت آدم علیہ السلام سے جب لرزش واقع ہو گئی، قال، حضرت آدم نے عرض کیا، یا ربی، اے رب، اسألوک بحق محمد لما غفرت لی، اے پروردگار عالم، میں رسول اللہ کے وسیلے سے تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے گناہ کو معاف کرنا۔ کس کے وسیلے؟ اسألوک کے معنی ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے، بے حق کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ، ان کے حق کے ذریعے، اے پروردگار رسول اللہ کے وسیلے سے تو جس سے عرض کرتا ہوں کہ میری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ فقال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم تو نے محمد کو کیسے جانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کیسے؟ ابھی حضور پیدا ہوئے ہیں کیا؟ بظاہر نہیں، بظاہر نہیں، کیونکہ حدیث میں بعد میں آ جائیں گے۔ اے آدم تو نے رسول اللہ کو کیسے جانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ ولم اخلقہ، میں نے تو ابھی پیدا بھی نہیں کیا۔ قال، حضرت آدم نے عرض کیا، لِأَنَّكَ يَا رَبِّ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِيكَ، اے پروردگار عالم تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا کیا، اپنے قدرت کاملہ سے میری تخلیق کی، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اور تو نے اپنی جانب سے مجھ میں روح ڈالی، رفعت رأسی، میں نے اپنے سر کو اٹھا کر دیکھا جب تو نے مجھ میں روح ڈالی، فرأیت علی قوم العرش مکتوبہ، تو میں نے عرش پر ایک تحریر لکھی بھی دیکھی، اور وہ تحریر کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے تحریر لکھا ہوا کہاں پر دیکھا؟ عرش پر۔ فعلمت، میں نے جان لیا، انک لم تسبق